بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے موضوعات ہیں وہ ہے 3 جون 1947 کا منصوبہ اور قانون آزادی ہند۔ صفحہ نمبر 28 پر ہمارے یہ دونوں موضوعات موجود ہیں۔ ان میں ان کے اہم نکات جو ہیں: تقسیم ہند کا فیصلہ، صوبوں کی تقسیم کا طریقہ کار کہ صوبوں کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ قانون آزادی ہند کی منظوری کب ہوئی۔ تو آئیے ہم اپنے درس کی طرف، اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 28 پر 3 جون 1947 کا منصوبہ موجود ہے۔ تو 3 جون 1947 کا منصوبہ ہم دیکھتے ہیں۔ 3 جون 1947 کو برصغیر کی تقسیم کا اعلان کیا گیا، جس کی روح سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ 14 اگست 1947 تک اقتدار ہندوستان کے نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ برطانوی حکومت نے، انگریز حکومت نے 3 جون 1947 کو یہ اعلان کیا کہ بر صغیر کی جو تقسیم ہے وہ کر دی جائے گی، اور 14 اگست 1947 کو جو اقتدار ہے وہ برطانوی حکومت سے منتقل ہوگا، بر صغیر کے جو مقامی لوگ ہیں ان تک منتقل کر دیا جائے گا، جو بر صغیر کے مقامی نمائندے ان کو دے دیا جائے گا۔ 3 جون 1947 کے منصوبے میں ایک شق یہ بھی تھی کہ پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں کے ہندو اور مسلم اراکین کے لیے الگ الگ اجلاس ہوں گے۔ یہ بات اس میں موجود تھی 3 جون 1947 کے منصوبے میں کہ بنگال اور پنجاب کی جو اسمبلیاں ہیں، ان کے جو مسلم اور ہندو ارکان ہیں، ان کے الگ الگ اجلاس منعقد ہوں گے، ان کو اپنے جو الگ الگ فیصلے کرنے کا حق دیا جائے گا۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ان صوبوں کو تقسیم کر دیا جائے اور صوبوں کی حد بندی ایک کمیشن کرے گا۔ اور یہ فیصلہ بعد میں ہوا کہ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بھی جو مسلمانوں یا ہندوؤں میں سے، یعنی کہ پنجاب اسمبلی کے جو تمام ارکان ہیں ان میں سے مسلمان اگر 1/3 2/3 اگر اس تقسیم کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں تو پنجاب کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح بنگال اسمبلی کے اگر مسلمان ارکان میں سے 2/3 ارکان جو تقسیم کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں تو بنگال کو بھی تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو اسی طرح ہوا کہ مسلمان ارکان میں نے پنجاب کی تقسیم کے حوالے سے فیصلہ دیا، اور یہ فیصلہ طے پایا کہ پنجاب اور بنگال کو جو تقسیم کیا جائے گا اس کے لیے ایک حد بندی کمیشن قائم کیا جائے گا، جو پاکستان کو حاصل ملنے والے پنجاب اور بھارت کو ملنے والے پنجاب کی حدود کی کا تعین کرے گا۔ اب یہ کمیشن ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ کمیشن کیسے اور کس کی سربراہی میں جو تشکیل پایا۔ تو بس یہاں پر اتنا ہی سمجھنا ہے کہ یہ جو حد بندی ہوگی یہ ایک کمیشن کے جو تحت ہوگی۔ ایک کمیشن یہ دونوں صوبوں کی، پنجاب اور بنگال کی حد بندی کرے گا۔ سندھ اسمبلی کثرت رائے سے صوبے کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی، اور سندھ اسمبلی چونکہ زیادہ تر مسلمان ارکان پر مشتمل تھی، اس لیے اس کے بارے میں یہ طے پایا، اس کے بارے میں یہ جو کہا گیا کہ سندھ اسمبلی کے اکثر ارکان، اکثریت اس کی جس طرف کہے گی اس صوبے کو اس طرف جو ملا دیا جائے گا۔ اگر وہ پاکستان کے ساتھ ملنے کا جو فیصلہ دیتی ہے تو پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق کر دیا جائے گا، اگر وہ ہندوستان کے ساتھ جو الحاق کا فیصلہ دیتی ہے تو ہندوستان کے ساتھ سندھ کو ملا دیا جائے گا۔ صوبہ سرحد اور سلہٹ کے عوام پاکستان یا بھارت میں شمولیت کا فیصلہ اس تصواب رائے کے ذریعے کریں گے، اور جو صوبہ خیبر پختونخوا اور جو سلہٹ ہے اس کے جو عوام ہیں ان کو یہ حق دیا جائے گا وہ پاکستان یا بھارت دونوں میں سے کسی ایک ملک کے ساتھ جو مل سکتے ہیں، جبکہ بلوچستان کا فیصلہ شاہی جرگہ کرے گا، کیونکہ بلوچستان کو ابھی صوبے کا درجہ نہیں ملا تھا، کوئٹہ میونسپلٹی تھی، تو اس وجہ سے یہ فیصلہ کوئٹہ میونسپلٹی کے سپرد کیا گیا کہ اور اس کے علاوہ جو عمائدین تھے بلوچستان کے ان کے سپرد یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ دونوں ممالک میں سے کس ملک کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ سندھ اسمبلی نے پاکستان کے ساتھ میں شامل ہونے کا
فیصلہ دیا تو سندھ اسمبلی جو تھی اس نے 71 رائے سے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ دیا، پاکستان کے ساتھ ملنے کا فیصلہ دیا۔ تو یہ تھا 3 جون 1947 کا منصوبہ، اور اس کے بعد قانون آزادی ہند 1947۔ 3 جون کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور کیا۔ فیصلہ تو پہلے اعلان تو 3 جون 1947 کو ہو چکا تھا، لیکن اس پر باقاعدہ منظوری جو برطانوی پارلیمنٹ سے نے دی وہ 18 جولائی 1947 کو دی کہ بر صغیر کی جو حکومت ہے، بر صغیر کی جو حکومتی باغ ڈور ہے وہ مقامی نمائندوں کے سپرد کی جائے۔ یہ 18 جولائی 1947 کو جو قانون منظور ہوا۔ ہندوستان کو 2 ریاستوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم کیا گیا، اور اس کے بعد 14 اگست 1947 کو بر صغیر کو 2 آزاد ریاستوں پاکستان اور ہندوستان کے نام سے جو آزاد اور خود مختار ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو اس طرح پاکستان جو مسلمانوں کا دیرینہ مطالبہ تھا، جو مسلمانوں کی دیرینہ خواہش تھی، جس کے لیے مسلمانوں نے جد و جہد کی، کوشش کی، اور کئی جو لوگوں نے اپنی قربانیاں، اپنا مال اس کو حاصل کرنے کے لیے لٹایا، آخر 14 اگست 1947 کو مسلمانوں کا وہ جو خواب تھا، جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا، وہ شرمندہ تعبیر ہوا، اور مسلمان اپنے لیے الگ وطن، اپنے لیے الگ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جہاں پر وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ تو پیارے بچوں، پاکستان کا جو قیام تھا وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں عمل میں آیا تھا، تو اب بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اس لیے پاکستان کے استحکام، پاکستان کے قیام، پاکستان کی مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کریں۔ آج کی آپ کی جو ڈائری ہے وہ ہے 3 جون 1947 کا منصوبہ، یہ آپ نے یاد کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ قانون آزادی ہند، یہ جو ہم نے بعد میں پڑھا تھا، یہ دونوں جو موضوعات ہیں یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔